یہ پہلے سور کا ذکر ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو اس سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ فرشتے اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے انبیاء، شہداء۔ ان پر اس سور پھونکنے سے بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں وہ مر چکے ہیں انہیں اس نفخے کا شعور بھی نہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو پہلے بے ہوشی طاری ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرشتے اور جتنے زمین میں لوگ زندہ ہوں گے سب انتقال کر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر وہ لوگ جو پہلے سے انتقال کر چکے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو انبیاء اور شہداء ہیں کہ جنہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، تو اس سور کا ان پر اثر یہ ہوگا کہ بے ہوشی جیسی کیفیت ہوگی۔ اور دوسرے لوگ جو انبیاء اور شہداء اور اولیاء کے علاوہ ہیں اور وہ قبروں میں ہیں، مرے ہوئے ہوں گے، تو جب سور پھونکی جائے گی تو انہیں اس سور کا شعور نہ ہوگا۔ الا من شاء اللہ، فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اس استثناء میں کون کون داخل ہیں، یعنی کون کون سے ایسے افراد ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے؟ اس میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تمام آسمان و زمین والے مر جائیں گے سوائے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت حضرت اسرائیل۔ یہ چار فرشتے یہ بے ہوش نہیں ہوں گے، ان کی موت سور پھونکنے سے نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالی دونوں سوروں کے درمیان جو 40 سال کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں مستثنا شہداء ہیں جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جنہیں اس سور سے بے ہوشی نہیں ہوگی، موت واقع نہیں ہوگی، وہ ایک دفعہ مر چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے شہداء کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو دنیاوی زندگی سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت شہداء اور انبیاء نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلوار حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ تیسرا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مستثنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ آپ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اس لیے اس پہلی سور سے آپ بے ہوش نہ ہوں گے بلکہ آپ جاگتے رہیں گے اور ہوشیار رہیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنت کی حوریں ہیں، عرش اور کرسی کے رہنے والے ہیں، کہ پہلی سور سے ان پر موت واقع نہ ہوگی۔ حضرت ضحاک کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مالک جنت حضرت رضوان ہیں، حوریں ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو جہنم پر مامور ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں، کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو ان پر موت اور بے ہوشی واقع نہ ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے جس سے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اپنی قبروں سے۔ اور دیکھتے ہوئے کھڑے ہونے سے یا تو مراد یہ ہے کہ وہ حیرت میں آ کر مبہوت کی طرح
ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، یا یہ معنی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اب انہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اور مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کل بروز قیامت ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، بہت تیز روشنی سے زمین جگمگا اٹھے گی، یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمودار ہوگی۔ یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی، بلکہ نئی ہی زمین ہوگی جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی محفل کے لیے پیدا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ چاند سورج کا نور نہ ہوگا، بلکہ یہ اور ہی نور ہوگا۔ یہ جو فرمایا بنور ربھا، اپنے رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ چاند سورج کا نور نہ ہوگا، بلکہ یہ اور ہی نور ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اس سے زمین روشن ہو جائے گی۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے جو رسولوں کی تبلیغ کی گواہی دیں گے، یعنی تمام نبی گواہی دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ رسولوں نے، نبیوں نے پیغام پہنچایا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ سے کچھ مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، نہ اللہ کو گواہ کی حاجت، نہ کاتب لکھنے والے کی حاجت۔ یہ ساری چیزیں تو حجت مکمل اور تمام کرنے کے لیے ہوں گی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر کی شرمندگی سے بچائے، اور میدان محشر میں متقیوں کے لیے جو اعزاز و تکریم ہے اللہ تعالی وہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی متقیوں پرہیزگار بنائے۔ سورہ زمر کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔